دلیل تقلید کے نہ کرنے کی ہم نے کہ کیوں ہم نہیں کرتے، میں نے یہ بیان کی تھی کہ تقلید اجماع کے خلاف ہے۔ یہ حافظ ابن حزم کی کتاب ہے، یہ ابن حزم کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ النبذۃ الکافیہ فی احکام اصول الدین، اس میں صفحہ نمبر 71 پر یہ فرماتے ہیں کہ وقد صح اجماع جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم اولهم عن آخرهم واجماع جمیع التابعین اولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذ كله۔ ترجمہ سنیں، کہتے ہیں کہ صحیح طور پر ثابت ہو گیا صحابہ کرام کا اجماع، ان کے اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی، اور تابعین کا اجماع بھی صحیح ثابت ہوا، ان کے اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی۔ وہ سارے منع کرتے ہیں، سارے منع خود رکے بھی اور منع بھی کیا کہ کسی ایک انسان کی طرف کوئی آدمی قصد کرے اور اس کے سارے اقوال قبول کر لے، کسی ایک انسان کے سارے اقوال قبول کر لے، اس سے انہوں نے منع کیا، سارے صحابہ نے، سارے تابعین۔ یہ اجماع ہے صحابہ اور تابعین کا کہ تقلید نہ کی جائے، یہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور بڑے عالم ہیں امام ابن عبد البر، جامع بیان العلم و فضلی، یہ بھی ابن حزم کے دور کے یہ بڑے عالم ہیں۔ اس کتاب کی 2 جلدیں، اسی ایک جلد میں، اس میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 117 پر وہ کہتے ہیں والمقلد لا علم له ولم يختلف في ذلك، علماء نے کہا کہ مقلد وہ علم ہو، جاہل ہو، اور اس میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء کا اجماع ہے کہ تقلید ہو یہ جہالت ہے، بے علمی کا نام ہے، اور یہی بات حافظ ابن قیم نے اعلام الموقین میں بھی لکھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 97 پر، اور اسی طرح حافظ ابن عبد البر کی بات سیوطی نے بھی نقل کی الرد علی من اخرج الی الارض پر، تو اس سے ثابت ہوا کہ تقلید اجماع کے بھی خلاف ہے۔